آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آج میرے پاس خبروں کا ایک انبار ہے. بہت سی خبریں ہیں. کوشش کروں گی کہ اپنے اس پروگرام میں جو اس وقت کی کچھ پرومیننٹ نیوز ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھ سکوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ عرب نیوز نے ایک خبر پبلش کی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ ڈورس کلڈ ٹال مین. بونو نے ایک قداور شخص کو، ایک بلند، ایک اونچے آدمی کو قتل کر دیا. ارشد شریف کی آج نماز جنازہ تھی. ان کو دفنا دیا گیا. ان کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں. ان کی تدفین کر دی گئی جس میں BBC اردو کے مطابق تقریباً 1,00,000 لوگ اس نماز جنازہ میں شریک ہوئے. فیصل ماسک اسلام آباد میں ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں اور ارشد شریف کے گھر کے باہر پھولوں کا ڈھیر لگا دیا گیا. پوری زمین پھولوں سے بھر دی گئی. جب وہاں سے ان کا جنازہ چلا تو قبرستان پہنچنے تک، یعنی ان کے آخری مقام تک، بڑی تعداد لوگوں کی، جس میں نعرے لگائے گئے، جس میں ارشد شریف کے حق میں نعرے لگائے گئے، جس میں اداروں کے خلاف نعرے لگائے گئے، جس میں انقلاب کے نعرے لگائے گئے. اس وقت پاکستان کی سچویشن ایک ایسے پوائنٹ پر آ پہنچی ہے کہ جہاں پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ DGISI کو پریس کانفرنس کرنا پڑی ہے. DGISI اور DGISPR نے آج ایک پریس کانفرنس کی جو سب کے لیے بہت حیران کن تھی، کیونکہ اس سے پہلے آج تک DGISPR تو پریس کانفرنسز کرتے رہے لیکن DGISI کبھی بھی پریس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے. لیکن آج DGISI ندیم انجم بھی پریس کانفرنس کا حصہ تھے جس میں انہوں نے ارشد شریف کے قتل، اس وقت کی سیاسی صورتحال، عمران خان کا لانگ مارچ اور خاص طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر جو الزامات لگتے رہے، ان کو نیوٹرل جانور جو کچھ کہا جاتا رہا ہے ابھی تک، سازشی غدار، اس کے اوپر ان کا سب سے بڑا نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم سے غلطیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن ہم سازشی اور غدار نہیں ہو سکتے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی مزید تفصیلات بتاؤں، آپ کو ایک اور خبر بھی دیتی چلوں، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک پیغام آیا ہے، ایک میسج ہے جو کہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر مسٹر راج ناتھ سنگھ کی طرف سے آیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 27 اکتوبر کی کیا اہمیت ہے دونوں ملکوں کے لیے. تو اسی موقع پر انہوں نے اپنے پیغام میں جہاں اپنے لوگوں کے لیے بہت سی باتیں کہیں، وہیں پر یہ بھی کہا کہ پاکستان کے کچھ علاقے جس میں کشمیر اور گلگت بلتستان جو یہ والے علاقے ہیں، انہی کی کچھ بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جو یہاں پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر پاکستان کبھی کیوں نہیں بولتا. یعنی آپ اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے ایک پیغام یہ آیا ہے کہ یہاں کے کچھ علاقوں پر ان کا حق ہے اور وہ اس کو بھی اس کے اوپر ان کی نظر ہے، اور اس کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقے ان کے انڈر ہونے چاہیے اور وہ ان کو لینے کی بات کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ہماری سچویشن ہے اس کا جواب کون دے گا، اس کے اوپر تو کوئی کسی کی نظر ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ ایک بڑی خبر ہے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک بڑا اہم پیغام ہے، اس پہ بولنا چاہیے تھا، لیکن اس کے اوپر کسی نے کوئی جواب مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن جو سب سے بڑی اس وقت خبر ہے وہ یہ ہے کہ DGISI نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پریس کانفرنس کی ہے. کیا کریں، حالات ایسے ہیں. حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جس طرح کے ملک محمد احمد خان جو کہ PMLN حکومت کی طرف سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی کل کے روز، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ پولیٹیکل ٹرموائل ختم نہیں ہوگا، اگر معاملات حل نہیں کیے جائیں گے تو پھر ان کا اشارہ تھا کہ بساط لپیٹ دی جائے گی، پھر مارشل لا آ سکتا ہے. اور یہی گونج ہر طرف سنائی دے رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کل لانگ مارچ کے لیے نکل رہے ہیں. کل لبرٹی چوک سے وہ لانگ مارچ 11 بجے صبح سٹارٹ کریں گے، اور اس کے اندر انہی کے ایک رکن جو ہوا کرتے تھے 2 دن پہلے تک، فیصل واڈا کا یہ کہنا ہے کہ لاشیں اور جنازے دیکھ رہا ہوں، خون، لاشیں اور جنازے دیکھ رہا ہوں میں اس لانگ مارچ میں. فیصل واڈا اچانک سے کل آئے اور انہوں نے جو پریس کانفرنس کی
وہ ایک ایسی مضحکہ خیز اور عجیب و غریب پریس کانفرنس تھی کہ سب حیران رہ گئے. انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی اپنے پریس کانفرنس میں ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے یہ تاثر دیا گیا کافی جرنلسٹوں کی طرف سے کہ یہ ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہے اور وہ تو پتہ نہیں کیا آسمان ڈھا دیں گے. لیکن پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے آ کے کہا کہ جس طرح ارشد شریف کو قتل کیا گیا ہے تو اگر مجھے قتل کیا گیا تو میں تو 3 گھنٹے کے اندر میرے قتل کے بعد وہ سب لوگ بھی قتل کر دیے جائیں گے جو مجھے قتل کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ قتل اس کو کیا جاتا ہے جو ارشد شریف جیسا ایک ٹال مین ہو، جو اس طرح کے کام کرے، اور آپ نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. اب وہ اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دوسرا جوتا بھی اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیا. اس کو آپ اس طرح لے سکتے ہیں. انہوں نے جو بھی پریس کان یہ ہے کرکس یہ ہے کہ دوسرا جوتا بھی اٹھایا انہوں نے اور میز پہ رکھا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ پہلے یہ والا پھر اب یہ بھی. لیکن اسی کے ساتھ پی ٹی آئی نے ان کو اپنے اس میں سے نکال دیا اور ان کو شو کاز نوٹس دے دیا گیا، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ جو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں تو وہ کوالیفائی ہو جائیں، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا تھا، جوتے ووتے گھٹنے وٹنے تو پکڑنے پڑتے ہیں. جہاں ایک طرف یہ معاملات چل رہے ہیں وہیں پر میں آپ کے لیے کچھ اس وقت ویڈیوز چلا رہی ہوں کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارشد شریف کے جنازے میں کتنی بڑی تعداد شریک ہوئی ہے اور کس طریقے سے ایک شایان شان طریقے سے ان کو دفن کیا گیا ہے. وہ ایک شعر ہے کہ جس دھت سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. لیکن میں اس لیے یہ شعر نہیں پڑھتی کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید جو انہوں نے قربانی دی ہے تو وہ تو بنتا ہی ہے. حالانکہ اس طرح کی شہادتیں ہونا اور قربانیاں دینا اس کی کوئی تک نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے. کیوں آپ کوئی شہید کوئی قتل کر دیا جائے تو اس کو آپ یہ کہیں گے واہ واہ. کہ آپ لوگ مجھے اپنے درمیان دیکھ کے حیران ہیں اور میں آپ کی حیرانی کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں. لیکن آج کا دن کچھ مختلف ہے. آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا آپ کے پاس، بلکہ اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں. سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، اور خدا نخواستہ اگر ضرورت پڑی کہ پاکستان آرمی کو آرٹیکل 245 کے تحت حکومت بلاتی ہے، حکومت کا حق ہے، تو فوج کو اگر ضرورت پڑی حالات کو قابو کرنے میں حکومت کی مدد کرے گی ایکسٹینڈ پاسبل. بٹ میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، آپ سمجھتے ہیں سپہ سالار غدار ہے لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا ہے تو رہیں. اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ مجھے آپ کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ ملیے، یہ ہمارا فرض ہے اس ملک کے ہر شہری کی آواز پہ لبیک کہنا. لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں. ارشد شریف صاحب کے اوپر جو تھریٹس تھے یا ان کو جو دھمکیاں ملیں وہ کو خفیہ تو نہیں تھی، وہ تو پبلک نالج میں. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بھی کینیا میں مسٹیریس وے میں پاکستانی صحافی کے مارے جانے پر تحقیقات کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. اور اس پہ خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان جو سپوکس پرسن ہیں اسٹیفن دوجاک، انہوں نے نیو یارک میں جرنلسٹوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ارشد شریف کے المناک قتل کی انہوں نے رپورٹ دیکھی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی اچھی طریقے سے چھان بین ہونی چاہیے. کیا یونائٹڈ نیشنز اس سلسلے میں اور بھی کردار ادا کرے گا اور کیا پاکستان کی طرف سے بھی اس پہ توجہ دی جائے گی؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اس کے کچھ چند اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں، جس میں یہ بات کی گئی کہ ہم
ہم سے غلطیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن ہم سازشی اور غدار نہیں ہیں. وہ بات اس لیے کی گئی کیونکہ عمران خان کی طرف سے ہم نے دیکھا جو کیمپین چلتی رہی اور جو اپنے جلسوں میں وہ الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں اس میں آرمی چیف کے لیے غدار کا لفظ استعمال کیا گیا, جانور کا لفظ استعمال کیا گیا, نیوٹرلز کو کیا کچھ کہا گیا. اس بات پر انہوں نے کہا گیا کہ ٹریٹر تو نہ کہیں کم از کم. تو بالکل صحیح بات, میں اس کو انڈورس کرتی ہوں. لیکن اسی کے ساتھ میں ایک اور بات بھی کہوں گی اور وہ اس سے جڑی ہوئی ہے کہ غدار کا لفظ نکالا کس نے, غدار کہہ کے لوگوں کو اٹھایا کس نے, اغوا کس نے کیا. جو بلوچوں کو ایک بڑی شکایت ہے, جتنے کیسز ہیں اغوا ہونے کے اور اٹھائے جانے کے. اچھا, پھر کوئی بھی اگر اس طرف کوئی غدار نہیں ہے, جیسا کہ نہیں ہے, تو پھر دوسری طرف کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر بھی غدار نہیں ہے. نواز شریف کو جو نااہل کیا گیا اور غداری کے الزامات آئے وہ بھی غدار نہیں ہے. بے نظیر بھٹو پہ جو غداری کے الزامات آئے وہ بھی غدار نہیں ہے. مریم نواز بھی غدار نہیں ہے, بے شک وہ تنقید کریں کسی پر بھی. اسی طرح عوام بھی غدار نہیں ہے, بے شک وہ جتنی مرضی بڑی ناقد ہو کسی بھی ادارے کی یا کسی کے بھی کاموں کی. اسی طریقے سے وہ تمام صحافی, جرنلسٹ جو کہ جن کو اغوا کیا گیا, جن کو اٹھایا گیا, جن کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں, جن پہ تشدد کیا گیا صرف اس لیے کہ وہ جو سمجھتے ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں. فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن پر یقین رکھنے والے اور اس کو فالو کرنے والے بھی غدار نہیں ہیں. تو پھر کوئی بھی غدار نہیں ہونا چاہیے, اس کا تو صرف یہ ایک جواب ہے جناب. اس کے علاوہ انہوں نے جو باتیں کی اس میں یہ تھا کہ سائفر کا وہ جو لیٹر ہے وہ جب لہرایا گیا تو وہ ان کے لیے بہت ہی عجیب صورت, پہلی مرتبہ جو ہے حیران کن صورتحال تھی. اس پہ انہوں نے بات کی. لیکن اسی طرف سے پھر دوسری طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہے تو یہ تو بات اس کے اوپر پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہوا ہے تو اس کے اوپر تو ڈیمارش ہونا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ انہی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر ڈیمارش ہونا چاہیے اور اس کے اوپر تو باقاعدہ میٹنگ ہوئی تھی. ایک اور بڑی اہم بات, ڈی جی آئی سی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پہلے غدار کہتے ہیں, انہی کو یہ الفاظ کہتے ہیں, اور پھر انہی کو عمران خان یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر آپ ایکسٹینشن لینا چاہیں تو لے سکتے. ایک اور بہت ویلڈ پوائنٹ جو کہ ڈی جی آئی سی کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان آرمی چیف کو ہی کہتے غدار اور الزامات لگاتے ہیں, میر جعفر, میر صادق, لیکن پھر انہی کو ایکسٹینشن کیوں دیتے ہیں, پھر انہی سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ ایکسٹینشن لینا چاہیں تو ساری زندگی کے لیے آپ رہیں, پھر انہی سے رات کو ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں. ایگزیکٹلی ہمارے بھی یہی ہمیشہ تنقید ہوتی ہے. یہ تنقید تو ہم کرتے نا عمران خان پہ کہ یہ تو اقتدار کی جنگ ہے, یہ تو کرسی کی جنگ ہے, اور اس کے اوپر اگر آپ ان کے اوپر الزامات یہ لگا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ ایکسپیرینس ہو, آپ یہ سچ سمجھتے ہو, لیکن اسی کے ساتھ پھر اس طرح کے بھی ہمیں سٹیپس نظر آتے ہیں کہ جس میں ان سے سیم پیج پر آنے کی دوبارہ سے باتیں ہمیں نظر آتی ہیں اور ان سے یہ کہا جاتا ہے یہ سب باتیں. یہ ٹھیک ہے, ویلڈ پوائنٹ ہے ان کا. اچھا, اسی کے علاوہ پھر ارشد شریف کے حوالے سے کچھ بڑی اہم باتیں کی گئی, جس میں ایک بات یہ کہنا کہ ارشد شریف کو ملک کے اندر کوئی خطرہ نہیں تھا. تو دیکھیں پھر اس ایک جملے کے بعد تو تبصرہ کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا. پھر میں کیا اس کے اوپر کیا پوائنٹ ریز کروں, اور اگر ان کو ملک میں خطرہ نہیں تھا تو ان کے اوپر 16-17 FIRs کیوں درج تھی. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. جب آپ ایک مرتبہ آ ہی گئے, ایک ایسا قدم اٹھا ہی لیا کہ ایک لمحہ ایسا آ گیا پاکستان کی تاریخ میں کہ ادارے کو کہ ریپریزنٹیٹیو کو خود آنا پڑا پریس کانفرنس کرنے کے لیے, تو پھر باتیں بھی ایسی ہونی چاہیے تھی جس میں کوئی ایسا پوائنٹ نہ نکلتا کہ اگر ارشد شریف کو خطرہ نہیں تھا ملک کے اندر تو شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا, تو باقی جن لوگوں کو مارے لگائی گئی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. ہاں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موت کا خطرہ نہیں تھا تو وہ میں مانتی ہوں, وہ میں کہتی ہوں کہ اگر وہ ملک کے اندر ہوتے تو ان کی موت کا خطرہ نہیں تھا, لیکن یہ خطرہ موجود تھا. تو لوگ اس لیے بھی تو بھاگتے ہیں نا باہر کے ان کو پکڑ کے تشدد کیا جائے گا, اور جس طرح کی خبریں آتی ہیں ننگا کر کے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو اس سے تو کوئی انسان نہیں چاہے گا کہ وہ ساری زندگی کا اپنے لیے جو ہے وہ ساتھ لے کر چلے, یہ چیز اس کے ساتھ یہ سلوک ہو, تو اس لیے وہ بھاگتا ہے. تو اس کا تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن اس پہ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں, ڈی جی آئسپیئر نے کہا کہ ان کے پاس رپورٹس ہیں جو وہ ابھی سامنے نہیں لائیں گے, کچھ ایسی ہیں. ٹھیک ہے جناب. اچھا, پھر اسی کے ساتھ ہمیں یہ نظر آیا کہ ایک اور نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس وقت اس قتل کی جو ذمہ داری لگائی جا رہی ہے یا آ رہی ہے وہ عمران خان اور ARY چینل سلمان اقبال پر بھی کچھ ایسے آواز اٹھائی گئی ہے یا کچھ ایسے نکات اٹھائے گئے ہیں کہ ان سے تفتیش ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشد شریف کو باہر بھجوانا اور ان کو باہر بھیجنا, اس سب کی ذمہ داری ان کی ہے, انہوں نے اس کو باہر بھجوایا. اور مطلب یہ نظر آ رہا ہے پاکستان کی سیاست میں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اس نے مروایا اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس نے مروایا, اس نے قتل کروایا, اس نے قتل کروا دیا. لیکن ایک قتل ایسا ہو گیا جس نے اس وقت ملک کو اس پوائنٹ پر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پر سبھی فکر مند ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ کل لانگ مارچ لے کر چل رہے ہیں، اور شیریں مزاری بھی ایک جو پریس کانفرنس ہوئی پی ٹی آئی کی طرف سے فوری طور پر اس کے جواب میں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کی بات چیت ہوئی تھی، یعنی انہوں نے کوشش کی پہلے ارشد شریف کو کالز کرنے کی، جب وہ کال نہیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں، تو انہوں نے ٹویٹر پہ ان کو ان باکس کیا، ڈی ایم کیا، اور ڈی ایم کے جواب میں ارشد شریف کا ان کو جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ آئی ایم ہائڈنگ، کہ میں جو ہوں وہ چھپا ہوا ہوں، اور کیونکہ انہوں نے مجھے مارنے کے لیے کرائے کے قاتل بھیج دیے ہیں۔ یہ ان کا جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایم، اب اگر وہ ڈی ایم کہہ رہی ہیں، ان باکس کہہ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ثبوت بھی اس کا ہوگا، اسکرین شاٹ موجود ہوگا۔ تو دیکھیے، کرائے کے قاتل اگر ارشد شریف کہہ رہا ہے اور اس کے بعد مار دیا جاتا ہے ان کو، تو پھر سوالات تو اٹھیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا